بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ پیارے دوستو، دودھ ایسی غذا ہے جس کے فوائد کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دودھ کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے، دودھ کے کون سے فوائد ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، اور طبی ماہرین کے مطابق دودھ کے کیا کیا فوائد ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا کیوں فرمایا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ سورہ انعام۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، اس کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدہ بھی ہے، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ ترجمہ آیت۔ اسی طرح ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ یہ قوت باء پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ گرمی کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ پیتے تو 3 سانسوں میں پیتے، یعنی درمیان میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ اسی لیے دودھ پیتے وقت بھی سنت یہی ہے کہ 3 سانس میں پیا جائے، اور دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دودھ کے علاوہ کچھ لیتے تو فرماتے، اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیرا منہ۔ ترجمہ، یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھانا کھلا۔ اور جب آپ دودھ نوش فرماتے تو کہتے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ ہمارے لیے اس میں مزید برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عنایت فرما۔ بروایت ترمذی شریف۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں اور جب بھی دودھ پئیں تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ دوستو، انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ وہ اللہ سے عافیت مانگے، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے، کیونکہ انسان کو دنیا اور آخرت کی عافیت مل گئی تو سمجھیں کہ اس کو دونوں جہانوں کے خزانے مل گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرمائیں، آمین۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ والسلام۔